ایک میت کی نصیحت۔ کچھ ہفتے پہلے ایک کویتی کاتبہ نادیہ کا انتقال ہوا اور اپنی موت سے پہلے اس نے یہ نصیحت لکھی کہ میں اپنی موت پر افسوس نہیں کروں گی اور میں اپنے جسم کی کوئی پرواہ نہیں کروں گی۔ بس مسلمان اپنے جو فرائض انجام دیں گے وہ یہ ہیں کہ مجھے اپنے کپڑوں سے جدا کر دیں گے، مجھے نہلائیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے، مجھے اپنے گھر سے نکال باہر کریں گے، مجھے اپنے نئے گھر یعنی کہ قبر تک پہنچائیں گے، اور بہت سے لوگ میرے جنازے کے ساتھ آئیں گے، بلکہ بہت سے تو مجھے دفنانے کے لیے اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے وقت فارغ کر کے آئیں گے، اور بہت سے تو میری یہ نصیحت بھی بھلا دیں گے، اور ایک دن میری چیزوں سے وہ خلاصہ پائیں گے، میری چابیاں، میری کتابیں، میرے سوٹ کیس یا بیگز، میرے جوتے، میرے کپڑے اور اس طرح، اور اگر میرے گھر والے متفق ہوں تو وہ یہ صدقہ کریں گے تاکہ مجھے اس سے نفع پہنچے۔ دنیا کی حرکات چلتی رہیں گی اور تجارت و کاروبار بھی چلتے رہیں گے، اور میرا وظیفہ شروع ہو جائے گا اور میرا مال وارثوں کے حوالے ہو جائے گا، جبکہ مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، کم ہو یا زیادہ، کھجور کی گٹھلی کے چھلکے یا شگاف کے برابر بھی ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ دنیا مجھ پر غم ہرگز نہیں کرے گی، اور سب سے پہلے میری موت پر مجھ سے جو چھین لیا جائے گا وہ میرا نام ہوگا۔ اس لیے جب میں مر جاؤں گی تو لوگ کہیں گے کہ لاش کہاں ہے، اور مجھے میرے نام سے نہیں پکاریں گے، اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو کہیں گے جنازہ لے آؤ، اور جب میرے دفنانے کا وقت آ جائے گا تو کہیں گے میت کو قریب کرو، میرا نام بھی یاد نہیں کریں گے۔ اس وقت مجھے میرا نسب اور نہ قبیلہ میرے کام آئے گا، اور نہ ہی میرا منصب اور شہرت۔ کتنی فانی اور دھوکے کی ہے یہ دنیا جس کی طرف ہم لپکتے ہیں۔ بس اے زندہ انسان، خوب جان لے کہ تجھ پر غم و افسوس تین طرح کا ہوتا ہے۔ جو لوگ تجھے سرسری طور پر جانتے ہیں وہ مسکین کہہ کر غم کا اظہار کریں گے، تیرے دوست چند گھنٹے یا چند روز ہی تیرا غم کریں گے اور پھر اپنی اپنی باتوں اور ہنسی مذاق میں مشغول ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ غم تیرے گھر کا ہوگا اور تیرے اہل و عیال کا ہوگا، جو کہ ہفتہ، 2 ہفتے یا 2 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہوگا، اور اس کے بعد وہ تجھے یادوں کی پنوں میں رکھ دیں گے۔ لوگوں کے درمیان تیرا قصہ ختم ہوا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوا، اور وہ ہے آخرت کا۔ تجھ سے چھین گیا تیرا جمال، تیرا مال، تیری صحت، تیری اولاد، جدا ہو گئے تجھ سے مکان و محلات، تیرا شوہر، اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے، اور حقیقی زندگی کا آغاز ہوا۔ اب سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف توجہ چاہیے۔ اس کے لیے تجھے چاہیے کہ تو اہتمام کرے، فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ صدقہ، نیک کاموں کا، رات کی نمازوں کا، شاید کہ تو نجات پا سکے۔ اگر تو نے اس مقالہ کو لوگوں کی یاد دہانی میں مدد کی جبکہ تو ابھی زندہ ہے، تاکہ اس امتحان گاہ میں امتحان کا وقت ختم ہونے سے پہلے تجھے شرمندگی نہ ہو اور امتحان کا پرچہ بغیر تیری اجازت کے تیرے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، اور تیری اس یاد دہانی کا اثر قیامت کے دن تیرے اعمال کے ترازو میں دیکھے گا۔ اور یاد دہانی کرتے رہیے، بے شک یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گا۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہے گا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کو تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ اور اب اس وقت جو صدقہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈ سرکل میں
ان کو شیئر کریں، ان تک میری یہ بات، یہ میرا میسج ضرور پہنچائیں. تھینک یو سو مچ.